دیکھیں کہ زمانے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں۔ اچھوں کا ٹھکانہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق جنت ہے، اور برا آزمائش کے تحت جیسے اس کے اعمال پائے جائیں گے، جیسے اللہ کی بارگاہ سے اس کا حساب ہوگا، جیسے ہی اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ویسے ہی اس کی زندگی کے مطابق اسے انعام دے دیا جائے گا۔ آپ کو اور مجھے یہ سوچنا ہے کہ جب دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر تکلیف سے بچنے کی خود بھی کوشش کرتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی آخرت پر ہر وقت نظر رکھے۔ جو بندہ دنیا دار زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، آخرت میں سوائے خسارے کے اسے کچھ اور ہاتھ نہیں آتا، اور جو لوگ دیندار زندگی گزار کے جاتے ہیں، جیسے کہ علماء کرام کی پاک زبان سے آپ سن چکے، اسی دنیا میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو نمازی آپ کو نظر آئیں تو بے نمازی بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دنیا میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جو لوگ حج کی دولتوں سے بہرہ ور ہیں، مال و زر پانے کے بعد بہت سے لوگ حج کی نعمت سے محروم بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دنیا میں دیکھیں آپ، جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیتیں بخشی ہیں، ایمان کی محبت اور طاقت عطا کی ہے، وہ گناہ سے ایسے بچتے ہیں کہ ہر حال میں توبہ کرتے رہتے، استغفار کا سہارا لیتے رہتے، اور اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاشتے رہتے ہیں، کہاں ہمارے معیار اور کردار کا انسان ملے اور ہم گناہوں کی طرف ملوث ہو جائیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اور تمہارے پیش کیے ہوئے جو پاک اعمال اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اب آپ اور ہم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں، قبر الگ میدان ہے، پل صراط الگ میدان ہے، محشر کا میدان الگ ہے، میزان عمل کا کام الگ ہے۔ تمام دنیا داری ہم سنتے اور سمجھتے ہیں، مگر غور کر کے دیکھیں مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی شان کیا ہے، ایمان والے کا مقام کیا ہے، ایمان والے کی اہمیت اور عزت کیا ہے، ایمان والے کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ جسے پسند فرمائے ایسے انسان کے ساتھ اللہ کیسا معاملہ فرماتا ہے، آپ کو اور مجھے جاننا ہے۔ انسان کی اہمیت اور حقیقت کا پتہ اسی وقت چل جاتا ہے جب اس کے جسم سے روح نکل کر پرواز کرتی ہے۔ ایمان والی روح جاتی ہے، ایمان والوں کی روح جاتی ہے تو اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور دنیا دار لوگوں کی روح جاتی ہے تو ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی تکلیفوں کو بھرپور سمجھتے ہیں، لیکن موت اور نزا کی تکلیف کو آسان نہ جانیں، یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ اگر یہاں پر معاملہ راحت کا ہو گیا، آسانی کا ہو گیا، خیر کا ہو گیا، عافیت کا ہو گیا، دنیا میں اسی چیز سے اندازہ لگاؤ کہ جو انسان نمازیں پڑھتا ہوا، باوضو تلاوت کرتا ہوا، اللہ کی عبادت کرتا ہوا جاتا ہے، گناہوں سے بچتا اور انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہوا جاتا ہے، اس کی موت کا انجام اور مقام کچھ اور ہے۔ اور جو سراپا گناہگار ہے، جو انسان جواری ہے، شرابی ہے، گناہگار ہے، بے پناہ فاسق و فاجر ہے، اس کی موت کا انجام کچھ اور ہے۔ موت ہی بتا دیتی ہے کہ جانے والا انسان کیسا ہے۔ اگر فاجر اور فاسق کی موت آ جائے تو روح نکالنے کے لیے فرشتے الگ مقرر ہیں، اور جب ایمان والوں کی روح کو نکالا جائے تو ان کے لیے فرشتے الگ مقرر ہیں۔ تو جب دونوں ڈپارٹمنٹ اور دونوں کی خوبیاں اللہ نے الگ کر دی تو یہ پسند آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ جو جنتی لوگوں کی روح نکالتے ہیں، مومنوں کی نکالتے ہیں، اللہ والوں کی نکالتے ہیں، عاشق مصطفیٰ کی نکالتے ہیں وہ فرشتے، اور وہ جو فاسق اور فاجر کی نکالتے ہیں وہ اور ہے۔ خود فیصلہ کر لو کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر مومن بنو گے تو جنتی روح نکالنے والے فرشتے آ جائیں گے، اور اگر گناہگار مجرم نالائق نکمے اور برے گناہگار بن کر کے جاؤ گے تو انجام اور ٹھکانہ دونوں بہتر نہیں ہوں گے۔ طویل گفتگو نہیں، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ نمازی بنو، اچھے کام کرو،
لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اگر بھلا ہونا چاہتے ہو تو پہلے بھلا تو کرو. جب تک بھلا کرو گے نہیں، جب تک بھلائی سامنے آئے گی نہیں. ان علماء کا بے پناہ احترام کرو. جو یہ مسند پر بیٹھے ان کا احترام بے پناہ کرو. لوگ اپنے بچوں کو حافظ، قاری، عالم، مولوی، مفتی، قاضی، محدث، مفسر اس لیے بنانا نہیں چاہتے کہ ان کی نظر سراپا دنیا پہ ہے کہ نہ معلوم کل کیا انجام ہو، کیسے حالات بنے، کیا کمائیں کیا کھائیں. آپ صرف رزق پر نظر مت رکھیے، اپنے رازق پر نظر رکھیے. جن کے نصیب کا جو رزق اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جب اللہ پاک زمین کے ذرات حشرات کو روزی دیتا ہے تو کیا اشرف المخلوقات کو روزی سے محروم رکھے گا؟ چند دن رہ گئے، ہر گاؤں کا حال بتا رہا ہوں. بس 10-20 سال کی پیشن گوئی ہے. پھر کسی گاؤں میں نہ تو مسجدوں میں امام ملے گا اور نہ ہی کوئی امام آنا پسند کرے گا، کیونکہ جب گاؤں والے انہیں رکنے ہی نہیں دیں گے تو ان کے گاؤں میں نماز پڑھانے آئے گا کون؟ جو زیادہ زمیندار اور بڑا ٹھیکیدار ہے، سب سے بڑی جہالت اسی کے گھر میں ہے. وہ دولت کو لے کر سامنے باتیں کرتا، دینداری سے محروم رہ جاتا. عزتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. اللہ نے عزت ایمان والے کے لیے رکھی ہے. جب ایمان کا جذبہ دل میں نہیں رہا تو عزت کہاں سے ملے گی؟ آپ کی آ رہی سمجھ میں؟ یہ مت سوچو کہ ہم حافظ بنائیں گے نہیں، مولوی عالم بنائیں گے نہیں، بلکہ یہ سوچو چند دن کی کہانیاں تمہارے ہاتھ آئیں گے ہی نہیں. ڈھونڈتے پھرو گے، ملے گا ہی نہیں کوئی، کیونکہ جو مل گیا ہے اسے رکنے نہیں دے رہا ہو. ایک کی زندگی کا حال دوسروں کو آگاہ کر رہا ہے. در بدر علماء مارے مارے پھریں، یہ تو عوام چاہتی ہے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب انہیں نیابت رسول حاصل ہے تو اتنی عزت دنیا میں کسی کی نہیں ہوگی جتنی کہ مصطفیٰ کے وفادار کی. آپ ابھی اندازہ لگا لو، اسٹیج پر بیٹھے ہیں وہ سارے غریب اور مجمع میں بیٹھے ہیں وہ سارے امیر بیٹھے، لیکن سب اپنے اپنے لباس کو علماء کے لباس سے ملاؤ، سب کے لباس برابر ہیں. ہیج کھا جائے گا ہر آدمی. اس کے پاس 50 روپے اور 100 روپے میٹر سے اوپر کا لباس نہیں ملے گا، اور جو یہاں بیٹھا وہ 300 سے کم کا نہیں ہے. شاندار چمک رہا. اتنی بناؤ سنگار زمینداروں اور ٹھیکیداروں کو اس دن نصیب نہیں ہوتی جس دن ان کی اولاد دولہا بنتی ہے. اللہ ہر جمعے میں، ہر خطبے میں، ہر منبر پہ انہیں وہ شان دیتا ہے کہ زمانہ براتیوں کی طرح ٹک ٹک نظر سے دیکھتا رہتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول دولہا کی طرح انہیں اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ جو حاسد بھی ہو وہ بھی ان کا لہجہ دیکھ کر قربان ہونے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. آمین. استغفر اللہ.